برا وقت بھی کیا چیز ہے؟ جب کسی پر آتا ہے تو تباہی پر تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے، دوسروں کو انتقام کا نشانہ بنانے والا اب خود نشانے پر آ گیا تھا، اپنا انتقام لے کر جا چکا تھا۔ اب ایک اور ناگ اس کے سامنے پن اٹھائے آ گیا تھا۔ راجہ سلیم کی یہ دھمکی اب اس کا دل چیر گئی۔ وہ جانتا تھا یہ محض دھمکی نہیں ہے، اس نے جو کہا ہے وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ کمال رائے میں اس کی جان تھی، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کمال رائے کی موت اسے زندہ قبر میں اتارنے کے مترادف تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں اس وقت نہیں آئی تھی جب اس نے راجہ نعیم کی بیوی اور بعد میں خود راجہ نعیم کو قتل کروایا تھا۔ آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، بے شک اکلوتا نہ سہی۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ سن ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہاتھ کی گرفت کم ہونے لگی تو روشن رائے نے اندازے سے موبائل والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ روشن رائے کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گھبرا کر بولا، مالک کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بابا خیر نہیں، راجہ سلیم نے کمال کو مارنے کی دھمکی دی ہے۔ روشن رائے نے انتہائی افسردگی سے کہا، مالک آپ پریشان نہ ہوں، ہم ہیں نا، ہم چھوٹے مالک کی حفاظت کریں گے، ہم ان پر جان نثار کر دیں گے۔ رولی نے بڑے ہی خلوص سے کہا، ہاں بابا، اب تم ہی ہو میرے بیٹے کی حفاظت کرنے والے، اپنی جان نثار کرنی ہے تم ہی ہو۔ یہ کہتے کہتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، بایاں بازو بے جان ہو کر ایک طرف گر گیا۔ حویلی میں ایک بار پھر بھونچال آ گیا۔ یہ فالج کا حملہ تھا۔ فوری طور پر حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں روشن رائے کو منتقل کیا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کراچی لے جانے کا مشورہ دیا۔ کراچی لے جانے کے انتظامات کیے گئے۔ جب تک روشن رائے کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں داخل ہوا، اس وقت تک فالج کا اثر اس کے پورے جسم پر ہو چکا تھا۔ بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت سنبھلنے نہ پائی۔ آنکھیں پہلے ہی چھن گئی تھیں، اب قوت گواہی بھی گئی، ہاتھ پاؤں بھی جواب دے چکے تھے، لیکن قوت سماعت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ شخص جس نے لوگوں کو ہمیشہ ترچھی نظروں سے دیکھا، وہ شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو ستایا، اس شخص سے اس کی ترچھی نظر چھین لی گئی، اس کی کڑوی زبان بند کر دی گئی تھی، مگر اس کی قوت سماعت کو باقی رکھا گیا تھا۔ اب وہ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، بس سن سکتا تھا۔ اب وہ سننے کے لیے ہی رہ گیا تھا۔ یہ کیسا عذاب تھا جس سے وہ آج کل دوچار تھا۔ ہسپتال والے اس زندہ لاش کو ہسپتال میں کب تک رکھتے؟ ایک دن اسے وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ روشن رائے اپنی حویلی میں آ گیا، اس حویلی میں جو اس کے قدموں کی دھمک سے گونجتی تھی۔ اب اس حویلی کی دیواریں اسے حسرت سے تکتی تھیں۔ پیسے کی کمی نہ تھی، بس ایک نرس کو حویلی میں اس کے لیے رکھا گیا۔ ڈاکٹر بھی اپنی فیس بنانے کے لیے اسے دیکھے جاتے تھے اور نفیسہ بیگم کو تسلی دیے جاتے تھے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ روشن رائے ایک ایسی گرتی دیوار ہے جسے اب کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ روشن رائے بہت سخت جان تھا، یا اوپر والے نے زندگی میں اس کے اعمال کا حساب کتاب شروع کر دیا تھا کہ وہ اس حالت میں بھی 6 ماہ جیا، پھر ایک رات بغیر کسی کو بتائے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ صبح نرس نے جب اسے اٹھ کر دیکھا تو وہ زندہ لاش اب سچ مچ کی لاش بن چکی تھی۔ موت کے بعد روشن رائے کی صورت اس قدر بھیانک ہو چکی تھی کہ نفیسہ بیگم بھی اس کی شکل چند لمحوں سے زیادہ دیکھ نہ سکی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیا۔ روشن رائے کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تھا۔ اسے جلد از جلد دفنا دیا گیا۔ کمال رائے نے آخری مرتبہ اسے کاندھا دیا، اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، لیکن آخری بار اس کی صورت نہ دیکھی۔ وہ فوراً ہی قبر سے باہر آ گیا
اسے یوں محسوس ہوا جیسے قبر اچانک تنگ ہوتی جا رہی ہو، زمین پر اکڑ کر چلنے والا۔ بالآخر زمین کے اندر چلا گیا۔ نام کا روشن رائے اندھیرا بن کر قبر کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ روشن رائے نے جو بیج بوئے تھے، ان کا ثمر اٹھانے کے لیے کمال رائے اب تنہا رہ گیا۔ باپ کے اعمال اب اس کے آگے آ رہے تھے۔ راجہ سلیم اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اب تک اس پر 2 حملے ہو چکے تھے، لیکن وہ ان دونوں جان لیوا حملوں میں بال بال بچ گیا۔ ایک حملے میں محض ایک گولی اس کے بازو کو معمولی زخمی کر کے گزر گئی تھی۔ نفیسہ بیگم پریشان تھیں۔ جب پہلی بار حملہ ہوا تو روشن رائے حیات تھا۔ نفیسہ نے روشن رائے کو کچھ نہ بتایا۔ وہ بھلا کرتا بھی کیا؟ اس نے کمال رائے کو تنبیہ کی کہ وہ حویلی سے باہر نہ نکلے۔ یہ بات کمال رائے کو منظور نہ تھی۔ آخر وہ کب تک حویلی میں قید ہو کر بیٹھتا؟ بالآخر باہر نکلنے کی صورت میں ماں کی خواہش تھی کہ وہ رولی اور ہولی کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، لیکن کمال رائے نے ان دونوں بندوں کو اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے ماں سے 2 ٹوک انداز میں کہا، ماں، میں ان حرام صورتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ویسے بھی میں موت اور زندگی اللہ کی دین سمجھتا ہوں، اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری موت آنی ہوئی تو دنیا کا کوئی محافظ مجھے نہ بچا سکے گا۔ ماں، تم فکر نہ کرو، میں احتیاط رکھوں گا۔ یہ بات اس نے محض ماں کی تسلی کے لیے کہہ دی تھی۔ اس نے بھلا کیا احتیاط رکھنی تھی؟ اسے جب بھی حویلی سے کہیں جانا ہوتا وہ بے دھڑک نکل جاتا۔ روشن رائے کی موت کے بعد اس پر دوسرا حملہ ہوا۔ اس حملے میں ہی اس کا بازو معمولی زخمی ہوا تھا۔ راجہ سلیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ کمال رائے اس حملے میں بھی بچ نکلا ہے تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اسے بابو کرنٹ پر سخت غصہ تھا۔ اس نے بابو کرنٹ کو قبرستان میں طلب کر لیا۔ بابو جب قبروں کے درمیان سے گزر تو اس کے تیور دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ آئندہ چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا وہ یہاں سے فرار ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا راجہ سلیم کے دائیں بائیں کھڑے رائفل برادر اسے چند قدم بھی نہ بھاگنے دیں گے۔ تبھی اس نے فرار ہونے کا ارادہ ترک کیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی مالک، آپ نے مجھے بلایا؟ واہ رے کرنٹ، بابو کرنٹ، بابا تو کس قسم کا آدمی ہے؟ تو ارے اڑتے تیتر کو گرانے کا دعوے دار تھا، پر تجھ سے ایک 6 فٹ کا بندہ نہیں گرا۔ بابا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے تیری ساری بیٹریاں فیل ہو گئی ہیں، تجھ میں اب کوئی کرنٹ باقی نہیں رہا۔ بابا ہمیں بتا تیرا تیر نشانے پہ ایسا کیوں کھسکا، ورنہ ہم تجھے اس کام پر نہ لگاتے۔ بابو تو نے ہمیں بڑا مایوس کیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فوراً ہی نزدیک کھڑے ایک بندے نے اس کے ہاتھ میں ریوالور تھما دیا۔ راجہ سلیم نے وقت ضائع کیے بغیر بابو کرنٹ کے دل کا نشانہ لیا اور ایک فائر کر دیا۔ بابا کسی بندے کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے، تو انہیں درجنوں گولیاں ضائع کر دیں، پھر بھی کمال رائے کو نہ مار سکا۔ اس نے بابو کرنٹ کی لاش کو ٹھوکر لگائی اور پھر بولا، اسے زمین میں گاڑ دو۔ یہ کہہ کر سامنے کھڑی اپنی جیپ کی طرف بڑھا اور جیپ فوراً ہی حویلی سے روانہ ہو گئی۔ اس بڑے ہال نما کمرے میں جس کے طاقوں میں مجسمے سجے تھے، تیوہ ایک چمڑی کی گدی پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے 3 دروازے بند تھے، ایک کھلا تھا۔ اس کمرے میں برہا ادھر سے ادھر دوڑتی پھر رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سانپ گھوم رہے تھے۔ برہا ان سانپوں سے کھیل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سانپ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ پورے کمرے میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ تیوہ ایک طرف بیٹھی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ برہا دوڑتے دوڑتے ایک جگہ رکی۔ ایک سانپ بڑی تیزی سے زمین پر دوڑ رہا تھا۔ اس نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر رسی کی طرح گھما کر پھینک دیا۔ وہ سانپ پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گرا۔ اس کو چوٹ لگی۔ اسے برہا کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ وہ اپنا منہ کھول کر برہا کی طرف بڑھا۔ برہا
برہا نے اب دوسرا سانپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک سانپ منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ وہ سانپ اسے کاٹ بھی سکتا تھا، لیکن وہاں ٹیوہ موجود تھی اور وہ اسی لیے وہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ غصے میں برہا کو نقصان پہنچاتا، ٹیوہ نے اسے ڈانٹ کر کہا، ہوش میں رہ، کیا تو میرے ہاتھوں کیوں اپنے دانت تڑوانا چاہتا ہے؟ تو جانتا نہیں برہا کون ہے؟ نہیں جانتا تو اب جان لے، یہ پرمان کا انتخاب ہے۔ اس کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو تیری 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا پرمان۔ تیرے دانت نئے نئے آئے ہیں تو میری طرف آ جا، اپنے دانت مجھ پر آزما۔ برہا پر کیا غصہ اتارنا چاہتا ہے؟ وہ کھیل رہی ہے اور تو محض اس کا ایک کھلونا ہی رہ گیا ہے۔ ٹیوہ کی ڈانٹ سن کر اس سانپ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ فوراً ہی کنڈلی مار کر اور سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ برہا اس بات سے بے خبر ان چھوٹے بڑے سانپوں سے کھیلتی رہی، بھاگتی رہی، دوڑتی رہی۔ پھر ان 3 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا اور نینی اندر داخل ہوئی۔ اس نے برہا کی انگلی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ برہا کے جانے کے بعد ٹیوہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنے کھلے بالوں کا جوڑا سا بنایا اور بڑی تمکنت سے چلتی ایک طاق کے سامنے رک گئی۔ اس طاق میں ایک قد آور مرد کا مجسمہ رکھا تھا۔ یہ مجسمہ حورا کا تھا۔ ٹیوہ نے اسے غور سے دیکھا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، وحشی۔ نفیسہ بیگم اپنی شوہر کی موت پر رسماً بھی آنسو نہیں بہا رہی تھی۔ وہ رونے بیٹھتی تو روشن رائے کا کوئی نہ کوئی ظلم اس کے سامنے آ جاتا۔ اس کی کوئی صفاقی اس کا دل چیر جاتی۔ اس نے کمال رائے کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ آنکھیں چلی جانے کے بعد روشن رائے نے مالوی اور اس کی بچی کے بارے میں ایک ایک بات سچ سچ بتا دی تھی، لیکن اسے اپنی اس حرکت پہ کوئی شرمندگی نہ تھی۔ یہ سب اس نے اپنی حویلی بچانے کے لیے کیا تھا۔ ظلم کی یہ داستان سن کر نفیسہ بیگم کے دل میں نفرت اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے یہ راز کی باتیں کمال رائے کے گوش گزار کر دی تھیں۔ یہ سب سن کر کمال رائے کے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ ابھی جا کر اس سفاک شخص کے ٹکڑے کر دے، لیکن وہ شخص اس کا باپ تھا۔ کمال رائے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مفاحقات عمل شروع ہو ہی چکا تھا۔ قدرت نے حساب کتاب شروع کر دیا تھا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد روشن رائے کے ساتھ جو کچھ ہوا عبرت پکڑنے کے لیے کافی تھا۔ اب کمال رائے کو اپنا اعمال نامہ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قدرت خود ہی اس کی صفاقیوں کا انتقام لینے پر اتر آئی تھی۔ باپ کی موت کے بعد اس نے حویلی کے تمام ملازمین کی چھان بین کی۔ اسے 15-20 ملازمین ایسے نظر آئے جو کسی نہ کسی طرح جرائم میں ملوث تھے۔ ان میں سر فہرست رولی اور ہولی کا نام تھا۔ اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد ایک دن کمال رائے نے اس موضوع پر اپنی ماں سے بات کی۔ ماں، میں حویلی کو جرائم پیشہ لوگوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ حویلی میں جرائم پیشہ لوگ میں سمجھی نہیں۔ نفیسہ نے سوال کیا۔ ماں، اس حویلی میں 15-20 ایسے ملازمین ہیں جو کسی نہ کسی طرح بابا کے شریک جرم رہے ہیں۔ بیٹا، تم جیسا چاہو کرو، بس اتنا یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ ہو۔ نفیسہ بیگم نے ہدایت کی۔ ماں، میں اسی لیے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دینا چاہتا ہوں تاکہ اب کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ لوگ یہاں رہیں گے تو انسانوں کو تکلیف پہنچانے اور میری خوشامد کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ کمال رائے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو چاہے کرو۔ نفیسہ بیگم نے اسے کھلی چھٹی دے دی۔ ماں سے اجازت ملنے کے بعد اگر کمال رائے چاہتا تو ان مشکوک ملازمین کو کھڑے کھڑے کان پکڑ کر نکال دیتا، لیکن اس نے ظالموں پر بھی ظلم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے مطلوبہ ملازمین کو اتنا کچھ دے دلا کر رخصت کیا
کہ وہ سال بھر تک آرام سے گھر بیٹھ کر کھا سکیں۔ حویلی سے رخصت کرتے ہوئے اس نے ان ملازمین سے بس اتنا کہا، آئندہ میں اس علاقے میں تمہاری شکلیں نہ دیکھوں، اگر ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رولی اور ہولی جو سب سے آگے کھڑے تھے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو کمال رائے نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر بولا، رک جاؤ، بس اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم لوگ جاؤ۔ اس طرح وہ سارے لوگ اندھیروں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے روشن گوٹ کو واقعی چھوڑ دیا۔ کمال رائے کو وہ پھر کبھی اس علاقے میں نظر نہیں آئے۔ حویلی میں یہ خوشگوار تبدیلی تھی۔ ان ملازمین کے جانے کے بعد حویلی میں ان کے جرائم کی داستانیں سنائی دیتی رہیں۔ جو لوگ خوف کی وجہ سے اب تک خاموش تھے، انہوں نے نئی نئی کہانیاں سنائیں۔ بہرحال روشن گوٹ کے لوگ اب بہت خوش تھے۔ کمال رائے نے اپنی جاگیر کا انتظام بخیر و خوبی سنبھال لیا۔ اس کام میں اس کے ماموں نے بھی اس کی بہت مدد کی۔ نفیسہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ کمال رائے کو ایک لاابالی سا لڑکا ہی سمجھتی تھی، اور وہ تھا بھی لاپرواہ لڑکا، لیکن ماروی کی موت کے بعد اس کی یکسر کایا پلٹ گئی۔ وہ انتہائی گمبھیر ہو گیا۔ اسے اب جو بھی دیکھتا پہچانتا نہ تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے گلوکاری کا شوق تھا، جس کی زندگی میں شہروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہلا گلا کرنے والا لڑکا اب اچانک ایک متین وڈیرا بن گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کو اب کمال رائے کی شادی کی فکر تھی۔ آس پاس لڑکیوں کی کمی تو نہ تھی، خود اس کے بھائیوں کی لڑکیاں تھوک کے حساب سے موجود تھیں۔ خوبصورت اور بدصورت لڑکیاں، پڑھی لکھی ان پڑھ لڑکیاں، نفیس ادبیز لڑکیاں، بول بول کر کان کھا جانے والی اور خاموش رہ کر اکتا دینے والی لڑکیاں، میک اپ کی شوقین اور میک اپ سے بے نیاز لڑکیاں، ہر سائز، ہر مزاج اور ہر طرح کی لڑکیاں موجود تھیں۔ بس نفیسہ بیگم کے اشارے کی دیر تھی، کوئی بھی لڑکی اس کی بہو بن سکتی تھی، لیکن وہ اشارہ کیسے دیتی؟ اشارہ تو اوپر سے ہونا تھا۔ کمال رائے نے کرنا تھا، اور کمال رائے کو خاندان کی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے ویسے بھی لڑکیوں سے دلچسپی نہ تھی۔ نفیسہ بیگم کے اشارے پر ماموں کی لڑکیوں نے حویلی میں آنا جانا شروع کر دیا۔ لڑکیاں تو خیر پہلے بھی آتی تھیں اور اپنی پھپھو سے مل کر چلی جاتی تھیں، اب انہوں نے خصوصی توجہ کے ساتھ آنا شروع کیا۔ اب وہ نفیسہ بیگم سے مل کر واپس نہیں جاتی تھیں، بلکہ کمال رائے کے کمرے کے چکر بھی مارتی تھیں۔ کمال رائے کو اس کے ماموں نے خصوصی طور پر گھر کی تقریبات میں بلانا شروع کر دیا تھا۔ تقریبات تو پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن کمال رائے نے شاید ہی ان میں شرکت کی ہو۔ بس ان تقریبات کو نفیسہ بیگم ہی بھگتاتی تھی۔ اب ہر تقریب میں کمال رائے کی شرکت ضروری قرار دے دی گئی تھی۔ جس کے گھر تقریب ہوتی وہ اصرار کرتا، ادھر سے نفیسہ بیگم بھی دباؤ ڈالتی، نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے جانا ہی پڑتا۔ ان ڈھیر ساری لڑکیوں میں ایک لڑکی ان میں سب سے نمایاں تھی۔ وہ سب سے بڑے ماموں کی بیٹی تھی، اس کا نام مائرہ تھا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، میٹرک پاس تھی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا، دبلی پتلی اور نفیس مزاج۔ یہ ماموں ارشاد کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ نفیسہ بیگم کی اس پر نظریں تھیں، لیکن کمال رائے اپنی ماں کے انتخاب سے بے خبر تھا۔ اس کو اپنے غموں سے ہی فرصت نہ تھی کہ وہ کسی اور کو نظر اٹھا کر دیکھتا۔ ماروی اس کے دل میں آج بھی بیٹھی تھی۔ وہ ماروی کو ابھی تک بھولا نہیں تھا، وہ اسے اب کبھی نہ بھلا سکتا تھا۔ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی، یہ زخم اب شاید عمر بھر بھرنے والا نہ تھا۔ ماروی کے ساتھ اسے اپنی بیٹی بھی بہت یاد آتی تھی۔ ماروی کی موت کی تصدیق تو ہو ہی گئی تھی، لیکن بیٹی کے بارے میں وہ پر امید تھا۔ جانے اسے یہ امید کیوں تھی کہ ایک دن وہ اس سے ضرور ملنے آئے گی۔ کمال رائے نے پڑھائی چھوڑ دی، اس نے کراچی جانا ترک کر دیا۔ گلوکاری بھی اب ماضی کی بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور نہ نفیسہ بیگم ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ کراچی سے اس کے دوست اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ وہی اپنے ساتھ کبھی کسی کو
گلوکار اور کبھی گلوکارہ کو لے آتے تو حویلی میں رونق آ جاتی۔ حویلی کے سبزہ پر محفل موسیقی جمتی اور اس گلوکار یا گلوکارہ کو رات بھر سنا جاتا۔ ان محفلوں میں وہ خاندان کے لڑکے لڑکیوں کو بھی مدعو کرنا نہ بھولتا۔ اس طرح پوری توجہ سے اس آرٹسٹ کو سنا جاتا۔ کبھی کبھی منعقد ہونے والی اس محفل موسیقی کے علاوہ اسے مچھلی کے شکار سے بھی دلچسپی تھی۔ وہ تنہائی پسند تھا، شاید اسی لیے اس نے مچھلی کے شکار کو اپنایا تھا۔ دریا میں ڈورے ڈالے وہ اپنے تصور کی دنیا میں گم ہو جاتا، بس مچھلی پھنسے یا نہ پھنسے اسے اس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مائرہ کی بہن سعدیہ کی مہندی کی تقریب تھی۔ ایسی تقریب میں لڑکیوں کا اکٹھا ہونا یقینی تھا اور ساتھ ہی بن سنور کر آنا بہت ہی ضروری۔ نفیسہ بیگم کمال رائے کو اپنے ساتھ باندھ کر لے گئیں۔ کمال رائے ماں کے کہنے پر چلا تو گیا مگر ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مہندی کی رسم کے بعد جب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اپرن کیا تو اس کھیل میں لڑکے بھی شامل ہو گئے۔ اتنے میں کسی لڑکی نے شوشہ چھوڑا، کمال بھائی کو کوئی اپرن لگائے تو جانے۔ مائرہ کو جانے کیا سوجی، اس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ہاتھ میں اپرن لے کر ایک طرف بیٹھے کمال رائے کی طرف بڑھی۔ جب مائرہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے فوراً اس کے عزائم کا اندازہ کیا اور اس نے بڑے مرتجیانہ انداز میں کہا، دیکھو مائرہ، مجھے اپرن نہ لگانا۔ مائرہ لڑکیوں کا چیلنج قبول کر کے آئی تھی، وہ کمال رائے کی درخواست پر بھلا کیسے واپس ہو جاتی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمال رائے کے چہرے پر اپرن ملنا چاہا۔ کمال رائے نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ مائرہ نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو کٹ کٹ کر کے اس کے ہاتھ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک دو چوڑیاں ٹوٹ کر مائرہ کی نازک کلائی میں گھس گئیں۔ کمال رائے کے ہاتھ میں بھی چوڑیاں چبھیں۔ مائرہ کی کلائی پہ گہرا زخم لگا، بھل بھل خون بہنے لگا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کمال رائے شرمندہ تھا جبکہ مائرہ کے چہرے پر زخمی ہونے کے باوجود سرشاری تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا، کمال رائے نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ چوٹ لگ گئی نا؟ مائرہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک لمحہ گہری نظر سے اسے دیکھا اور پلٹ کر لڑکیوں میں گم ہو گئی۔ تب لڑکیوں نے ایک دم شور مچایا، مائرہ ہار گئی، مائرہ ہار گئی۔ کمال کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ان لڑکیوں نے آپس میں کوئی شرط لگی۔ اسے بڑا دکھ ہوا، اگر وہ ذرا سا اپرن تو اس کا کیا بگڑ جاتا۔ اس نے مائرہ پر خواہ ظلم کیا، اس نے کسی پر ظلم کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے مائرہ کو تلاش کیا۔ وہ ابھی تک اپنی کلائی پکڑے کھڑی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی یہ سن کر مائرہ کھل اٹھی۔ اس نے فوراً کمال رائے کے چہرے تھوڑا سا اپرن مل دیا۔ لڑکیوں نے شور مچا دیا، مائرہ جیت گئی، مائرہ جیت گئی۔ کمال رائے کی فطرت میں کیونکہ کسی کو دکھ دینا شامل نہ تھا، اسی لیے یہ سوچ کر اس نے مائرہ کا دل دکھایا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، اس نے اپرن لگوایا۔ لیکن مائرہ نے اس واقعے کو کسی اور طرح لیا اور اس کی سہیلیوں نے اس مسئلے کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ کمال رائے اب مائرہ کے خوابوں میں بس گیا، اس کے خوابوں کا شہزادہ ہو گیا۔ نفیسہ بیگم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو اس کے بیٹے نے کسی میں دلچسپی کا اظہار تو کیا۔ وہ مائرہ کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھنے لگی۔ ویسے مائرہ کو سب لڑکیوں سے اچھی ہی سمجھتی تھیں۔ اگر نفیسہ بیگم اسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی تھیں تو کچھ برا نہیں کر رہی تھیں۔ برا تو راجہ سلیم کر رہا تھا۔ 2 حملوں کے باوجود کمال رائے کو ٹھکانے نہیں لگا سکا تھا۔ اپنی ناکامی کا بدلہ اس نے بابو کرنٹ کو مار کر لے لیا تھا، لیکن انتقام کی آگ ابھی نہیں بجھی تھی۔ کمال رائے کی موت کا خواہاں تھا۔ اس کام کو اب اس نے خود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے کمال رائے کے ارد گرد اپنے آدمی پھیلائے ہوئے تھے جو اس کی سرگرمی کی پل پل کی اطلاع پہنچا رہے تھے۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ کمال رائے نے اپنے بڑے ماموں ارشاد کے گوٹھ آنا ہے۔ اس گوٹھ کا راستہ کنگن پور کے قریب سے ہی گزرتا تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد کمال رائے نے اپنی ماں کو حویلی واپس چلنے کا اشارہ کیا
تو ماموں ارشاد کی ساری لڑکیاں پیچھے پڑ گئیں۔ انہوں نے نفیسہ سے رکنے پر اصرار کیا۔ رات کو گیت گائے جانے تھے۔ جب ماموں مومانی نے نفیسہ کے ساتھ کمال کو بھی روکنا چاہا تو اس نے کمال رائے نے غنیمت جانا کہ ماں کو ہی چھوڑ دے اور خود یہاں سے نکل جائے۔ نفیسہ بیگم اگرچہ رکنا نہیں چاہتی تھی لیکن سب کے اصرار کے آگے وہ بے بس ہو گئیں۔ طے یہ ہوا کہ کل صبح کو ماموں خود نفیسہ بیگم کو روشن گوٹ چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد کمال رائے جیپ میں بیٹھ کر روشن گوٹ چل دیا۔ اس کے ساتھ 2 ملازم تھے جو جیپ میں پیچھے بیٹھے تھے۔ گاڑی وہ خود چلا رہا تھا۔ وہ دونوں ملازم اسلحے سے لیس تھے۔ کمال رائے تو کبھی محافظوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسے اپنے اللہ پر مکمل یقین تھا، لیکن ماں کی تسلی کے لیے وہ 1-2 اسلحہ برادر بندوں کو اپنے ساتھ بٹھا ہی لیتا تھا۔ وہ نیم پختہ سڑک پر اپنی جیپ کو دوڑائے چلا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ دشمن آگے اس کی گھات میں بیٹھا ہے۔ راجہ سلیم نے کمال رائے پر حملے کی بڑی ہی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کی تھی۔ اس نے اپنے کئی آدمیوں کو درخت پر بٹھا دیا جہاں سے سڑک صاف نظر آتی تھی۔ راجہ سلیم خود باغ کے اندر جیپ میں بیٹھا تھا۔ درختوں کی وجہ سے باغ میں اندھیرا تھا۔ سڑک سے آنے والے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اندر سے اسے نشانے پر بھی لے سکتا ہے۔ راجہ سلیم کی رائفل پر دوربین لگی تھی اور اس نے سختی سے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس سے پہلے کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا۔ سب سے پہلے وہ گولی خود چلائے گا۔ وہ ماہر شکاری تھا اور اس کا نشانہ بے مثال تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک موڑ پر سائیکل سوار یہاں سے 2 کلومیٹر دور سڑک کے کنارے کھڑا تھا، جو کمال رائے کے گزرتے ہی شارٹ کٹ کے ذریعے انہیں اطلاع کر دیتا کہ کمال رائے اس طرف آ رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ سارے کے سارے مستعد ہو جاتے۔ راجہ سلیم بڑی بے چینی سے موٹر سائیکل سوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اسے پختہ یقین تھا کہ کمال رائے اس کے ہاتھوں بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ اس نے بڑی شاندار منصوبہ بندی کی تھی۔ 2 بندے درخت پر اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، جبکہ ایک بندہ اس کے پیچھے تھا اور وہ خود جیپ میں اس طرح بیٹھا تھا کہ موٹر سائیکل سوار کا سگنل ملتے ہی رائفل کھلی جیپ کے شیشے پر رکھے وہ فوراً فائرنگ شروع کر دیتا۔ اس کے ساتھ ہی گھاٹ لگائے بندے بھی فائرنگ میں شریک ہو جاتے۔ ان کی گولیوں کی اس قدر بھوچھاڑ ہوتی کہ زندہ بچ کر نکلنا کمال رائے کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ راجہ سلیم اپنی منصوبہ بندی پر خوش اور مطمئن تھا اور سب کا کارواں، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق اپنی منصوبہ بندی میں مصروف۔ اچانک دور سے موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ درختوں پر بیٹھے حملہ آوروں نے اپنی رائفلیں سیدھی کر لیں۔ راجہ سلیم بھی مستعد ہو گیا۔ یہ کوئی اور موٹر سائیکل والا بھی ہو سکتا تھا، لیکن حملے کے لیے تیار ہونا ضروری تھا، کیونکہ موٹر سائیکل سوار کے باغ میں آنے کے بعد کمال رائے کی گاڑی نمودار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ موٹر سائیکل کے سامنے آنے سے پہلے ہی ایک بھاری آم ڈالی پر سے ٹوٹ کر پیچھے بیٹھے بندے کی رائفل کی نال پر گرا۔ نال نیچے جھکی، لبلبی پر انگلی اچانک دبی، گولی چلی اور سیدھی راجہ سلیم کی کھوپڑی میں لگی، جو جیپ میں کمال رائے کے لیے موت کا فرشتہ بنا بیٹھا تھا۔ دوسرے کے لیے بنا موت کا فرشتہ خود ہی اجل کا شکار ہو گیا۔ ایک گولی نے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ بابو کرن کو مارتے ہوئے اس نے کہا تھا، بابا، کسی گندے کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے۔ اس کا کہا سچ ثابت ہوا۔ واقعی ایک گولی بندے کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور جب اوپر والے کو کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ کمال رائے کو اس وقت کچھ پتہ نہ چلا کہ سڑک کے نزدیک باغ میں اس کے لیے کیسا جال بچھایا گیا تھا، اور اس جال میں خود جال بچھانے والا ہی پھنس گیا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے باغ کے نزدیک سے گزر کر روشن گوٹ پہنچ گیا۔ اسے اگلے دن راجہ سلیم کی موت کا پتہ چلا۔ گولی چلانے والا مفرور تھا، اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ راجہ سلیم کے نمک خوار نے اس پر گولی کیوں چلائی۔ اس کی موت معمہ بن کر رہ گئی تھی۔
پرمان اپنی زرنگار کرسی پر برجمان تھا۔ یہ بھی 4 دروازوں والا بڑا کمرہ تھا جس میں دیوار سے دیوار تک سرخ قالین بچھا تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں اونچا اسٹیج تھا۔ اس اسٹیج پر سیڑھیاں تک قالین بچھا ہوا تھا۔ اسٹیج پر ایک طرف 2 سازندے بیٹھے تھے، ایک کے ہاتھ میں بین تھی تو دوسرے کے گلے میں ڈھول۔ بین کی آواز اور ڈھول کی تھاپ تیوں ان پر رقصاں تھی۔ اسٹیج کے بالکل سامنے ایک اونچی زرنگار کرسی پر پرمان بیٹھا تھا۔ کمرے کے چاروں دروازے بند تھے۔ تیوں اسٹیج پر بجلی کی طرح کڑک رہی تھی۔ اس کا سانولا حسین بدن تھرک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی۔ اس کے بدن کی جنبش اس قدر تیز تھی کہ اس پر نظر جمانا مشکل تھا۔ یہ رقص کوئی گھنٹہ تک جاری رہا۔ رقص کے اختتام پر تیوں اسٹیج سے اتری اور پرمان کے سامنے جھک گئی۔ تیوں، تیرا تو کوئی جواب ہی نہیں، پرمان نے خوش ہو کر کہا۔ جب تو رقصاں ہوتی ہے تو ہمارے اندر کی دنیا کو تہو بالا کر دیتی ہے۔ بول، کیا مانگتی ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے پرمان، تیرے یہ میٹھے بول میرے لیے کافی ہیں، وہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک دروازے کا ایک دروازہ کھلا اور نینی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ پرمان اور تیوں دونوں نے ہی اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ پرمان کے لہجے میں خفگی تھی۔ پوچھتی ہوں۔ تیوں جلدی سے ایک کالی چادر اپنے جسم پر ڈالتی ہوئی نینی کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ اس نے نینی کو درمیان میں روک لیا۔ رنتارو نے ورشی کو پریشان کر رکھا ہے، وہ باہر کھڑی ہے، پرمان سے ملنا چاہتی ہے۔ نینی نے مسئلہ بتایا۔ اچھا، یہیں ٹھہر، میں پرمان سے اجازت دیتی ہوں، تیوں نے کہا اور پلٹ کر پرمان کی طرف بڑھی۔ پرمان، ورشی آئی ہے، اس کو فوراً بلا لے، معاملہ سنگین ہے، تیوں نے سفارش کی۔ اچھا، جا بلا، پرمان نے بھی اجازت دی۔ چند لمحوں کے بعد ورشی پرمان کے سامنے تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی لیکن بولنے کی منتظر۔ ہاں بول، کیا مسئلہ ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ پرمان، اب مجھ سے برہا کی حفاظت نہیں ہو رہی، ورشی نے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ کیا وہ سرکشی پر اتر آئی ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ وہ بیچاری کیا سرکشی پر اترے گی؟ سرکشی پر وہ اترا ہے، ورشی نے ہمت کر کے کہا۔ رنتارو کی بات کرتی ہے؟ پرمان نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہاں پرمان، تو نے ٹھیک جانا، ورشی نے خوش ہو کر کہا۔ غلطی ہماری ہے، ہم نے برہا کو قبل از وقت اس کے نام سے منسوب کر دیا، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اسے بتا بھی دیا کہ برہا تیری ہے۔ رنتارو ہمارا بیٹا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری روایات سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ورشی، تو فکر نہ کر، ہم کل ہی برہا کا کوئی انتظام کر دیں گے۔ ویسے بھی اب وہ 5 سال کی ہو گئی ہے، اس بستی میں رہنا اب اس کا دشوار ہے، پرمان نے کہا۔ پرمان کے بول ورشی کو سکون میں ڈبو گئے۔ وہ سرشار ہو کر بولی، پرمان، تو بڑا انصاف والا ہے۔ پھر اس کے سامنے آدھے قد تک جھکی اور واپس دروازے کی طرف چلی گئی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی پراسرار قوتوں والے پرمان نے ہورا کو طلب کیا۔ یہ مجسموں والا کمرہ تھا۔ اس وقت پرمان سرخ اینٹوں کے فرش پر سیاہ چمکتی کھال پر آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ایک دروازہ کھلتے ہی لہیم اور شہیم ہورا نمودار ہوا۔ وہ جھومتا ہوا پرمان کی طرف بڑھا۔ پرمان اسے بڑی دلچسپی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہورا آ کر تھوڑا سا جھکا اور کھڑا ہو کر بولا، پرمان، حکم کر۔ ہورا، کیسا ہے تو؟ پرمان نے حکم دینے کے بجائے اس کی مزاج پرسی کی۔ میں ٹھیک ہوں، تو اس بستی کا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، تجھے میں ایک اہم کام سونپ رہا ہوں، تیری ذرا بھی کوتاہی تجھے مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ پرمان نے بات شروع کی۔ پرمان، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تو مطمئن رہے، اس نے اطمینان دلایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے یہ کام تجھے سونپ رہا ہوں، پرمان نے کہا۔ حکم کر، مجھے کیا کرنا ہے؟ ہورا نے پوچھا۔ اس بستی سے برہا کو لے کر جانا ہے۔ رنتارو بغاوت پر آمادہ ہے، وہ کہیں برہا کو نقصان نہ پہنچا دے، اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ ٹھیک ہے، برہا اس کی ہے، لیکن اسے ابھی اس کے حوالے کرنے کا وقت نہیں آیا۔
तुझे बुरहा को इस बस्ती से लेकर जाना है। वैसे भी उसे यहाँ से निकालना ही था। इस बस्ती की आब और हवा उसे रास नहीं, उसका हुस्न मान पड़ने लगा है। तू उसे यहाँ से ले जा और दीवान के हवाले करके आ। बस तेरा काम इतना ही है। पुरमान ने हुक्म सादिर किया। इतने में दूसरा दरवाज़ा खुला और त्यूह बुरहा का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुई। इस वक्त वो सुनहरी तारों से बना एक अजीब और गरीब लिबास पहने हुई थी। इसका मासूम हुस्न देखने वाला था। बुरहा अपना हाथ छुड़ाकर रोती हुई पुरमान की तरफ बढ़ी और बड़ी बेतकल्लुफी से इसके घुटने पर बैठ गई। पुरमान के सर पर ताज की तरह बैठे सांप ने सर झुकाकर बुरहा को सलामी दी और फिर सीधा होकर बैठ गया। पुरमान ने बुरहा का एक हाथ पकड़ कर चूमा और फिर उसे उठाकर अपने मुकाबिल खड़ा किया। उसने गौर से बुरहा की तरफ देखा और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया। फौरन ही बुरहा पर गुस्सी तारी होने लगी। फिर वो एकदम पुरमान के हाथों में झूल गई। पुरमान ने त्यूह की तरफ इशारा किया। वो आगे बढ़ी और उसने बेहोश बुरहा को अपने हाथों पर उठा लिया। वो बुरहा को हाथों पर उठाए हुरा की तरफ बढ़ी। हुरा बुरहा के बजाय त्यूह को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। त्यूह ने इसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस कर ली, लेकिन उसने हुरा की तरफ आंख उठाकर न देखा। वो बदस्तूर बुरहा की तरफ देखती रही। बेहोश बुरहा वैसे भी इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। त्यूह ने बुरहा के फूल से रुख्तार पर प्यार किया और उसे हुरा की जानिब बढ़ाया। हुरा ने बड़ी एहतियात से बुरहा को अपने हाथों पर ले लिया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वापसी के लिए मुड़ गया। त्यूह के दिल में एक कसक सी उठी। वो हर मुलाकात पर उससे ये ज़रूर पूछा करता था, कैसी हो त्यूह? आज इसने कोई बात ही न की। त्यूह के दिल पर चोट पड़ी। वो ऊंचे लंबे हुरा को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर अफसुर्दगी से मुस्कुराई और उसके होंठों पर अब एक आह उभरी, वहशी। हुरा त्यूह के रद्दअमल से बेखबर किसी रिपोर्ट की तरह पुरमान के हुक्म की बजा आवरी के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। हुरा के बाहर निकल जाने के बाद जब दरवाज़ा बंद हो गया तो त्यूह पुरमान की तरफ पलटी। इसके चेहरे पे हज़न की झलक थी। पुरमान ने उसका चेहरा गौर से देखा और पूछा, क्या हुआ त्यूह? तू उदास क्यों हो गई? अपनी चोरी पकड़े जाने पर त्यूह एकदम परेशान हो गई। वो क्या जवाब दे? क्या पुरमान को बता दे कि हुरा हर मुलाकात पर उसकी खैरियत पूछा करता था, आज उसने इसकी मिजाज पुरसी नहीं की इसलिए वो उदास है? फिर फौरन ही इसके जहन में एक बात आ गई। वो बोली, पुरमान, बुरहा बस्ती से चली गई। क्या ये बात उदासी की नहीं है? अच्छा, तो बुरहा के लिए उदास है तू? पुरमान ने बात को समझते हुए कहा, पर त्यूह, बुरहा ऐसी ही है कि उससे जुदाई पर उदास हुआ जाए। रंतारू बहुत खुशकिस्मत है, बुरहा को लिख दिया गया है। बस वो बेसब्रा सब्र करने के लिए तैयार नहीं। उसे सब्र करना होगा। त्यूह, तुम उसे समझाओ, वरना मेरे हाथों सजा पाएगा। पुरमानाऊंगी। वैसे भी बुरहा इस बस्ती से जा चुकी है, अब किसी खतरे की बात नहीं। हाँ, तू ठीक कहती है। ये कहकर पुरमान उठ गया और तेज तेज चलता मुजस्समों वाले कमरे से बाहर निकल गया।